السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ اس وقت پنجاب میں خاص طور پہ سیلاب کی صورتحال کافی زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ پاکستان آرمی کو طلب کر لیا گیا ہے، وہ مقامی حکومت کے ساتھ مل کے، لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے وہاں پہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں، لوگوں کو بچایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے املاک کو بچایا جائے، جانی نقصان زیادہ نہ ہو۔ لیکن ایک بحث پھر شروع ہے کہ کیا یہ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت ہے؟ کیا یہ صرف قدرتی معاملہ ہے یا پھر بھارت نے جان بوجھ کے کوئی ایکسٹرا پانی چھوڑا ہے؟ اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے۔ بلکہ اس حوالے سے گزشتہ روز وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ بھارت نے شاید یا جان بوجھ کے پانی کو پہلے اکٹھا کیا ہے اور پھر اس کو ریلوں کی صورت میں چھوڑا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی عوام کا نقصان ہو، پاکستان کا نقصان ہو۔ اس حوالے سے آبی جارحیت کے حوالے سے گزشتہ رات وسیم بدامی صاحب نے اپنے پروگرام میں جب خواجہ آصف وزیر دفاع سے یہ پوچھا تو ان کا اب یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے۔ ایک وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت ہو رہی ہے، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنا کہ بدامی صاحب نے کہا کہ جی بہرحال آبی جارحیت تو، لیکن انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے۔ تو اب بندہ کس کی بات سنے، احسن اقبال صاحب کی یا وزیر دفاع کی؟ دوسری جانب وہ صوبہ جو سب سے زیادہ سیلاب سے اس وقت متاثر ہے، پنجاب کا صوبہ، اس کی حکومت کے اوپر بھی کافی تنقید ہو رہی ہے۔ آج ڈان نے فلڈنگ ان پنجاب کے عنوان سے ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا اور جس کے اندر یہ کوسچن اٹھایا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب بار بار وارننگز دی جا رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ اس سال زیادہ بارشیں ہوں گی، سیلاب آ سکتا ہے، لیکن مریم بی بی اپنی کور ٹیم کے ساتھ، جس میں چیف سیکرٹری صاحب بھی شامل تھے، ان کو لے کے وہ جاپان اور تھائی لینڈ کے دورے پہ چلی گئیں۔ کیا اس وقت یہ دورہ ضروری تھا؟ پھر اب تو وہ دورے سے واپس آ چکی ہیں، مختلف جگہوں سے فوٹیجز وغیرہ بھی آ رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے وزراء کی ڈیوٹیز بھی لگائی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی جب لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ حکومت کی ایڈورٹائزمنٹ جو کمپینز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، یعنی اپنی تشہیر بھی چل رہی ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ سکیں، یہ کسی سیلاب سے متاثرہ علاقے کے اندر ایک واٹر پمپ دیا گیا ہے جس سے سیلاب متاثرین جو ہے صاف پانی پی سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پیچھے دو بندے کھڑے ہیں، سرکاری ملازم، جو مریم بی بی کا انہوں نے پوسٹر اٹھایا ہوا ہے کہ حکومت پنجاب نے جناب یہ پمپ دیا ہے، اور یہ دو بندے پکڑ کے کھڑے ہیں، یہ بھی غالباً سرکاری ملازم ہوں گے، گلے میں انہوں نے وہ آئی ڈیز بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس پمپ کو دیکھیں تو یہ یونیسیف کی جانب سے پنجاب حکومت کو ڈونیٹ کیا گیا ہے۔ اب یونیسیف کے سب سے بڑے ڈونر جو ہیں وہ جاپان ہو گیا، نیدرلینڈ ہو گیا، جرمنی ہو گیا، امریکہ ہو گیا، تو یہاں پہ اصولاً تو پیچھے جاپان کے اگر وزیر اعظم کی تصویر لگ جاتی تو زیادہ بہتر تھی۔ لیکن اس موقع کے اوپر جب لوگ اتنی بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، کیا یہ تک بنتی ہے کہ دو بندے ایک بینر اٹھا کے پیچھے کھڑے ہوں کہ جی یہ پنجاب حکومت نے یہ پمپ دیا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی مسائل ہیں پاکستان کے اندر، وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور سب سے بڑا سیاسی مسئلہ حکومت کے لیے تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی گفتگو کریں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ترجمان نیاز اللہ نیازی صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن منیب فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، منیب صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ نون لیگ کے رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور رانا صاحب غالباً اپنے حلقے میں ہی ہیں۔ رانا صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ اس پہ حکومت کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا یہ آبی جارحیت ہے؟ کیا بھارت جان کے پانی چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے سنا ایک وزیر کچھ اور کہہ رہے ہیں، دوسرے وزیر کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کے اوپر حتمی چیز تو کوئی انویسٹیگیشن ہو، اسٹڈی ہو، اس کے بعد آ سکتی ہے، لیکن خواجہ صاحب نے آف دا کف جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی رائے دی، پرسنل رائے دی، اور کیونکہ احسن اقبال صاحب آن گراؤنڈ تھے تو انہوں نے اپنی رائے دی۔ اب یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ اگر مانسون کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ اتنے زیادہ بارشیں ہونی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ پانی کو آہستہ آہستہ ریلیز کرتے رہتے، اور ایک دم سے اتنی بڑی تعداد کے اندر پانی کو نہ ریلیز کیا جا سکتا۔ لیکن اس میں حتمی نتیجے پہ تو کوئی اسٹڈی یا انالیسس کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو، یہاں دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے گلیشیئرز کی، اور جو کلائمیٹک چینجز ہیں جس کو ہم گلوبل وارمنگ کو فیس کر رہے ہیں، اس کے اندر سب سے ونریبل جو
ایریاز آتے ہیں وہ پاکستان آتا ہے، ہندو کش، ہمالیاز اور کراکرم کے جو گلیشیئرز ہیں ان کے اندر میلٹنگ، کلاؤڈ برسٹ، یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایلیمنٹ تو بالکل موجود ہے کہ ہمیں ایک نیچرل ڈیزاسٹر سے ہمارا سامنا ہے، اور اس کے اندر آپ پانی کو روک تو نہیں سکتے. پانی کے بہاؤ کو کیا آپ آہستہ آہستہ کرتے یا ایک دم سے کیا، یہ سوال کا جواب کسی تحقیق یا انویسٹیگیشن کے بعد ضرور آ سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی، تقریباً پنجاب حکومت نے کل تک جو ہے 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کی نقل مقامی کرائی اور بیفور ٹائم کرائی. تو جو وارننگ سسٹمز این ڈی ایم اے کے پاس ایگزسٹ کرتے تھے، ان کی جو کولیبوریشن پی ڈی ایم ایز کے ساتھ، جو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ، اور جو ان کی کوارڈینیشن ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ہے، تو پنجاب کی جتنی ڈسٹرکٹس جہاں افیکٹڈ ہیں وہاں پوری جو پولیٹیکل ڈائسپورا ہے، جو بیوروکریٹک ڈائسپورا ہے، وہ آن گراؤنڈ ہے، وہ آن موو ہے. میڈم خود بھی آن موو ہے، وہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی آن موو ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے کوئی اس کو ہلکا لے رہا ہے یا کوئی ریلیکس کر رہا ہے. پورا انتظامیہ جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریسکیو کیا جائے اور ان نقصانات کو جو ہے. رانا صاحب، آپ کا جو حلقہ ہے یہ تو سیلاب سے متاثر نہیں ہوا؟ نہیں، دیکھیں ہم چنیوٹ سے تقریباً غالباً کوئی 60 کلومیٹر دور ہے، 40 سے 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دریائے چناب سے. تو اور ویسے بھی فیصل آباد ذرا اوپر ہے، تو وہ اس لحاظ سے اٹ از ناٹ. لیکن جو ٹوبا ٹیک سنگھ اور جھنگ کے علاقے ہیں، جو چنیوٹ، پنڈی بھٹکیاں جو ہماری ویسینٹی میں ہے، یہاں ضرور کافی امپیکٹ آیا. ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب، اب یہ آپ نے سنا کہ ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ آبی جاریت ہے، دوسرے وزیر کہہ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اور پنجاب حکومت کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ مریم بی بی اپنی پوری کور ٹیم لے کے، جس میں بیوروکریٹس بھی شامل تھے، وہ جاپان چلی گئیں، تھائی لینڈ چلی گئیں، اور جب پہلے وارننگز آ رہی تھیں اس کے اوپر اس طرح تیاری نہ کی گئی، اور جب وہ جاپان سے واپس آئیں تو سیدھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں وہ مری چلی گئیں. پہلے وہاں پہ وہ میٹنگ ہوئی جو سیاسی نوعیت کی تھی، اس کے بعد ان کو سیلاب والا معاملہ یاد آیا. یہ کس حد تک یہ کرٹیسزم فیئر ہے؟ عدل صاحب، گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے آپٹکس شاید وہ حقیقتاً اتنی بری نہ ہوں، لیکن ان کے آپٹکس بڑے برے ہوتے ہیں. اب جس طریقے سے اب یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دورہ ہوا جاپان کا، میں سمجھتا ہوں وہ دورہ تو شاید کسی غلط پرپس کے لیے نہیں تھا، اور اچھی بات ہے اگر وہاں سے کوئی ایسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پاکستان تک آئے، صوبہ پنجاب تک آئے، اور صوبہ پنجاب کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. مجھے اس پہ تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ہاں، کچھ چیزوں کا اگر وہ اب جیسے خود وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا جی کہ جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے سرکاری ڈیلیگیٹس کے علاوہ، وہ اپنے خرچے پہ گئے تھے، فیئر انف. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ یا پھر آپ شروع سے ہی اس چیز کو ڈکلیئر کریں. پھر ہری بات ہے، آج کل کوئی بھی ہوگا تو سوال تو لوگ کریں گے، سوال ہونے کو آپ نہیں روک سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ اگر ان وارننگز کو جو کہ پہلے آ رہی تھیں، اگر ان کو باقاعدہ طور پر نظر انداز کیا گیا، پلاننگ نہیں کی گئی، تو پھر کرٹیسزم فیئر ہے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی یا کچھ نہیں تھا. جہاں تک مونسون بارشوں کے نئے اسپیل کی بات ہے، وہ تو میں نے بھی سن رکھا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے، اور یہاں پر لوکل سطح پر گفتگو ہو رہی تھی. لیکن جس طرح سے یہ جس طرح آپ نے کل کہا نا کہ خواجہ آصف صاحب نے وسیم بادامی کے پروگرام میں کہا ہے، بادامی صاحب کے پروگرام میں، کل وزیر اطلاعات میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ بھارت نے جاریت کی. انہوں نے کہا ہمارا کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے اور بھی ایشوز ہیں، اور بھارت ہائی ریپیرین ہے، ہم رو ریپیرین ہے. اگر مطلب ان سو مینی ورڈز اس طرح کا امپریشن ہے کہ اگر وہاں پر ان کے ڈیمز بھر جاتے ہیں تو انہوں نے پانی اٹھا کے کہیں اور تو نہیں لے کے جانا، وہ یہاں پر ہی لے کر آئیں گے، یا سب کچھ آگے ہی ہوگا، پانی آئے گا. بٹ کوشچن ریمینز کہ کچھ چیزوں کے آپٹکس غلط ہوتے ہیں، اور یہ حکومتوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سینسٹیو پوزیشنز کے اوپر جو لوگ ہیں انہیں اپنے ایک ایک فیصلے، ایک ایک قدم کے اوپر سوچنا پڑے گا اب کہ لوگ اس کے بارے میں کیا تاثر لیتے ہیں. آپ بے شک یہ کہیں کہ ہم سرکاری خرچے پہ نہیں گئے، اپنے خرچے پہ گئے، ہر چیز پیڈ آف تھی، بالکل ٹھیک ہے، یا پھر اس کی تشہیر کریں کہ یہ ہم نے
اس طرح پے کیا تھا اور ہم جو سرکاری کام کے علاوہ وقت تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ گزار رہے تھے، فیئر انف. چلیں اس پر بھی شاید لوگ کچھ اعتراض کریں. لیکن یہ جو میٹنگ کی بات آپ نے کی ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ اس میٹنگ کی، یہ میٹنگ اگر سیاسی نوعیت کی تھی تو یہ شاید 2 دن بعد بھی ہو سکتی تھی. لیکن وہاں پر جانا اور جو اس کا دفاع تھا وہ یہ تھا کہ یہ میٹنگ ضرور تھی. وزیر اعلیٰ وہاں گئیں، ود ان نو ٹائم شی لیفٹ شانگلہ گری اور وہ واپس لاہور آ گئی تھیں اور شی واز بیک ہینڈز آن اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی. سو میرے خیال میں کچھ چیزوں پہ، یہ دورے والی بات پہ تو میں سمجھتا ہوں کریٹیسزم جو ہوا اس حد تک کہ فیملی کیوں ساتھ گئی تھی، اس میں ایک وزن بھی ہوتا ہے، لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں. لیکن میٹنگ کا اگر ٹھیک ہے، کوئی ہمیں تو نہیں بتایا حکومت نے کہ وہ میٹنگ کس نوعیت کی تھی، جس میں وزیر اعظم بھی اسپیشلی فلائی کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں شانگلہ گلی گئے. سو آئی ایم شیور، آئی کین اسیوم کہ وہ بہت اہم میٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا نیازی صاحب، اب سیلاب کی صورتحال ہے پنجاب میں. اس سے پہلے ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا بہت سارے ایسے ایریاز تھے جہاں پہ آپ کو تجاوزات نظر آئیں، دریا کے راستے میں لوگوں نے ہوٹل بنائے ہوئے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید ہوئی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی نے علی امین کو ٹیلی فون کیا اور اپنی سپورٹ آفر کی. آپ لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں مریم بی بی کو، علی امین صاحب بھی کرتے رہے، لیکن مشکل وقت تھا. پاکستان کی عوام ہے نا، پنجاب میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو، تو پنجاب کی حکومت نے بڑا اچھا ایک جیسچر دیا. اب پنجاب میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، یہاں پہ بھی پاکستانی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کیا اس وقت ضروری نہیں ہے کہ پالیٹکس کو بھلا کے اس چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کیا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر صاحب، ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک صوبے میں ہے، لیکن کوئی موقع نہیں جانے دیا گیا. الیکشن تو ایک طرف رکھ دیں کہ کوئی بھی واقعہ ہوا تو ہماری تحریک انصاف کی حکومت گرانے کی باتیں ہوئیں. مثلا آپ سوات کا واقعہ دیکھ لیں، کیونکہ میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں کہتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی پریویل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سارے صوبے ہمارے ہیں، پاکستان ہمارا ہے. کوئی موقع نہیں ایسا تھا کہ جہاں پہ کرٹیسائز نہ ہوا کے پی کے. میں کتنے پروگرام اٹینڈ کر چکا ہوں کہ جو بھی واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ ہو گیا. اب دیکھیں کہ کیا پنجاب میں لینڈ مافیا نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں مشروم سوسائٹیز نہیں بنی ہوئی ہیں؟ کیا پنجاب میں دریاؤں کے کنارے کے اوپر انکروچمنٹ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ جو جس طریقے سے شکرگڑھ، نارووال، سیالکوٹ، وزیر آباد شہر کے اندر پانی ہے، ہر جگہ پہ پانی ہے. اور یہ جو گلوبل وارمنگ تھریٹ تھا، منیب صاحب کہہ رہے ہیں، یہ آ چکا تھا جولائی میں. اور جولائی میں ایک بارش ہوئی، آپ کو یاد ہے کہ یہ جو 2 ڈیم تھے چکوال میں وہ ٹوٹ گیا ان کے سامنے، پانی کو سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا. اب یہ جب بات بیٹھ کے کر لیتے ہیں کہ جی گلوبل وارمنگ ٹائم تھا اور آپ نے ایک دورہ بھی کیا جاپان کا، تو یہ پنجاب بھی تو آپ کا ہی تھا نا، آپ کو یہ ساری چیزوں کا علم تھا، تو آپ اس دورے پہ جا رہے ہیں اور اپنی تشہیر بھی ہر جگہ پہ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم اس چیزوں کو اسی وجہ سے نہیں کہتے. اور سندھ میں بھی یہ ہوا، سندھ والوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے پورا فوکس کیا کے پی کے کو. وہ بھائی پاکستان کے 4 صوبے ہمارے ہی صوبے ہیں. اب یہ ہے کہ احسان اقبال کی سٹیٹمنٹ میں نے انٹرو میں آپ نے سنائی، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، کیونکہ اگر انڈیا کا سوشل میڈیا ہوتا نا ابھی تو وہ چڑھائی کرتے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی جمع ہوتا ہے لیکن ریلا اکٹھا چھوڑ دینا. ایگزیکٹلی. یہ ہمارا راول ڈیم ہے، سپیل وے کھولتے ہیں، لوگوں کو آگے بتاتے ہیں، پھر ایسا ایسا چھوڑتے ہیں. یہ ریلا، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پورا سیالکوٹ، نارووال، شکرگڑھ، کرتارپورہ ہمارے دور میں بنایا نا، وہ پتہ نہیں کتنے فٹ اوپر بنایا گیا. تو وہ بھی آخر سکھوں کا ہے ان کا، اور اس کی بھارت کو تکلیف بھی بہت ہے. اب یہ ساری چیزیں کیا آپ، اب میں بات کروں کہ کیا آپ بورڈ میں بیٹھ کے تصویریں بنا کے یا پوسٹر دکھا کے کہ لوگوں کو کہیں؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کرٹیسائز نہ کریں، آپ نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو رہیں. پنجاب آپ کا نہیں ہے صرف، یا سندھ زرداری کا نہیں ہے، یا تخت لاہور آپ کا نہیں ہے، پورا پاکستان آپ کا ہے. کے پی کے میں اگر کوئی واقعہ ہو تو آپ نے کرنا ہے، سندھ میں بھی ہو، بلوچستان میں بھی ہو، سب جگہ پہ. کل میرے ساتھ کھیل داس تھے، ان کے وزیر مملکت ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ آپ سنا لیں. انہوں نے بھی یہ کہا
کہ یہ آبی جاہریت ہے. یہ دو سٹیٹمنٹ آپ نے احسن اقبال کی بھی سن لی, ان کی سن لی. تو ہمیں کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں, تو آپ کیسے پیج پہ ہیں؟ ویسے تو جو آپ کے قائدین جیل میں ہیں, یاسمین راشد صاحبہ, عمر چیمہ, اعجاز چودھری, میاں محمود رشید نے کالے خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے آبی جاہریت کا ذکر کیا ہے کہ بھارت یہ کر رہا ہے. اور آپ نے ایک اور نہیں سنائی, میں بھی سن کے ہوں ویڈیو پہ. ابھی آپ جب نارووال میں بوٹ پہ اپنے تمام عملے کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ بیٹھی ہیں اور اس نے جو بات کی ہے اس نے بھی یہی کی ہے کہ جی پانی اوپر آ گیا ہے, زیادہ پانی آ گیا تو لہذا نیچے پانی آ گیا تو اس سے انڈیا کا قصوروار نہیں کرایا. اسی طرح نہیں ٹھہرایا جس طرح جنگ ہوئی. جنگ میں بھی نہ ان کا بیان آیا نہ ان کے والد کا آیا جس نے پوری جنگ ڈیزائن کی. تو لہٰذا آپ اس باتوں کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں کہ پورا پاکستان ہمارا ہے, پاکستان کی بات کرو. آپ کوئی موقع ایک بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہو کہ آپ کرٹیسائز نہ کریں. تو آپ نے ٹھیک کہا, ابھی اشتہار بازی کھربوں روپے میں تو آپ کی اشتہار بازی چلی گئی ہے. تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑا کام کر رہے ہیں. کام تو پھر بھی آخر میں کون کر رہا ہے؟ وہی پاکستان آرمی جہاں کے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے. اب تو آج ایک 9ویں ضلع میں بھی بلا لیا گیا پاکستان آرمی. ٹھیک ہے نا, تو وہ کر رہے ہیں, آپ تصویریں لگاتے جائیں. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آئیں, سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے مختلف کمیٹیوں سے استعفے جو دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے. اب ضمنی انتخابات میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا, اور ایک امپورٹنٹ الیکشن جو ہونا ہے وہ فیصل آباد میں ہوگا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو نائل قرار دے دیا گیا ہے. آج الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے اب قائم مقام سربراہ ہوں گے یا چیئرمین ہوں گے, کیونکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ نائل ہو چکے ہیں. اب وہ جو حلقہ ہے وہ فیصل آباد میں ہے, اور وہ حلقہ رانا احسان افضل صاحب کا ہے, اور رانا صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں. رانا صاحب, یہ تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے اگر آپ کے مقابلے میں امیدوار ہی کھڑا نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن کے لیے یا سیاستدان کے لیے ایک مقابلہ ہونا ہمیشہ ہیلدی سمجھا جاتا ہے. تو ہم تو اس چیز پہ کوئی خوش نہیں ہوں گے کہ جی کوئی میدان سے بھاگ رہا ہے اور میدان خالی کے اندر آپ الیکشن لڑیں گے. بڑا اچھا ہوتا اگر میدان کے اندر وہ رہتے اور الیکشن جو ہے وہ لڑتے. بہرحال یہ جو کوشش یا کاوش ہے ان کی وہ یہ ہے کہ وہ اگر قائمہ کمیٹی سے بھی استعفے دے دیں, الیکشن میں نہ لڑیں, تو شاید اس نظام کو یہ کولیپس کرا دیں یا اس نظام کو پریشرائز کرائیں. تو وہ نہیں ہونے والا. دیکھیں, اگر یہ سپیس چھوڑیں گے تو سپیس فل ہو جائے گی اور اس کو وقت نہیں لگے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کی جو ایک روایت ہے پی ٹی آئی نے جو قائم کی ہوئی ہے, اور پچھلی دفعہ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا عطر صاحب کہ انہوں نے جب استعفے دیے اسمبلیوں سے تو ایک ایک لیڈر نے بعد میں کہا کہ یہ ہمارا غلط فیصلہ تھا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو آج دوبارہ کیونکہ خان صاحب ایک جو ہے وہ جو کہہ لیں سیاسی حریفوں کے ساتھ بات چیت میں بلیو نہیں کرتے اور وہ ایک اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں اور اس کے اندر مفاہمت والی سیاست ان کے اندر نظر نہیں آتی. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے باوجود کہ 99% جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے اس سے متفق نہیں ہوں گے, کیونکہ یہاں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, جمہوریت تو نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو یہ فیصلہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی خوشی اتنی نہیں ہوگی. اچھا, ویسے آپ کی جماعت میں تو ماشاءاللہ جمہوریت ہے اور گراؤنڈ پہ آپ موجود بھی ہیں حلقے میں, تو آپ کو ٹکٹ مل گیا, فائنل ہو گیا. کون الیکشن لڑ رہا ہے وہاں سے؟ راجہ ریاض صاحب کا نام بھی آ رہا تھا, وہ بھی وزیر اعظم صاحب سے مل کے گئے تھے. تو کون الیکشن لڑے گا وہاں پہ نون لیگ کی طرف سے؟ دیکھیں, وہ بھی بالکل خواہش مند ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ میری جماعت مجھے ضرور اپنی کارکردگی کے اوپر اور ایک جو ہماری وابستگی ہے 25-30 سال کی اس جماعت کے ساتھ اور صرف ایک ہی جماعت کے ساتھ, تو اس کو ضرور جو ہے مجھے بھی پورا یقین ہے کہ جتنی آپ کی لائلٹی اور جتنی آپ کی وابستگی ہے آپ کو شاید وہ نظر انداز کر دیا جائے. بدقسمتی سے پاکستان میں یہی ہوتا ہے. ویسے اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا نا تو منیب صاحب نے آپ کا نمبر بلاک کر دینا, یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. پھر آپ مجھ سے گلہ مت کیجئے گا. آپ انشاءاللہ پارٹی اچھا فیصلہ کرے گی میرے حق میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. منیب صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا, حکومت کی جو اتحاد ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے. اب اگر تحریک انصاف نہیں ہوتی تو کیا پیپلز پارٹی کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی نون لیگ کے مقابلے میں؟ ادروائز اگر کہیں پہ نون لیگ والے آگے ہیں یا پیپلز پارٹی والے آگے ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹس کھڑا کریں گے؟
دیکھیے ویسے تو جو رانا صاحب ہیں جی وہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کوئی سیاسی امیدوار نہیں ہوگا تحریک انصاف کی جانب سے، کیونکہ بے شک رانا صاحب کا تو سیاسی گھرانہ ہے اور ان کی اپنے علاقے میں عزت بھی ہے، تکریم بھی ہے، ان کے بزرگوں کی بڑی عزت ہے۔ جو جماعت کی صورتحال ہے وہ بصد احترام، نہایت احترام کے ساتھ میں عرض کروں گا، اس سے میرے مسلم لیگ نون کے دوست شاید کچھ ناراض بھی ہوں مجھ سے، وہ تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جو میں جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ یقین مانیے کہ ہمارا کام سارا دن یہی ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا، باہر نکلنا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پرفارمنس یا چلو کم از کم کے لیے یہاں ایک بڑی ہینڈز آن قسم کی گورنمنٹ ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ معاملات بہتر کیے جائیں، لیکن ابھی بھی جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف تحریک انصاف کے حق میں ہے۔ ہاں کچھ انڈیویجول آپ یقین کریں کچھ حلقے ایسے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے وہ رانا صاحب کا حلقہ بھی ہو جہاں مسلم لیگ نون کو کوئی سبقت حاصل ہوئی ہو یا ہو، لیکن اگر اوور آل آپ دیکھیں تو ابھی بھی دیکھیے ہم یہاں پر چیزوں کو اسیس کریں اور پھر اگر اس کی درست فیکٹس کو ریپرزینٹ نہ کریں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی غلط بات ہوگی۔ لہٰذا میں تو ایک کمزور آدمی ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں بس آپ نے درست بات ہے۔ ایک وعدہ کر لیں، آپ نے رانا صاحب کا نمبر بلاک نہیں کرنا پلیز، اگر جو ہے نا ان کو ٹکٹ نہ ملا تو یہ آپ نے پلیز مہربانی نہیں، ہم تو دیکھیں رانا صاحب کے جوڑوں میں اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ اطہر کاظمی صاحب بیٹھیں گے، میں تو ان کے لیے خواہش مند ہوں کہ ان کو ووٹ، ان کو ٹکٹ ملے اور وہ الیکشن لڑیں۔ نہیں، میری خواہش ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی کمپین رانا صاحب کریں اور اگلی دفعہ جب ہم پروگرام میں ان کو لیں پیچھے راجہ ریاض کا پوسٹر لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ ڈس سروس آپ رانا صاحب کی نہیں کر سکتے۔ جی نیاز اللہ نیازی صاحب، سر یہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا خان صاحب نے پہلے بھی کہا، اب تو یہ چیز حتمی ہو گئی ہے۔ ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ میدان چھوڑ رہے ہیں، اپنی پوزیشن کو جو نا ایک طرح سے کمزور کر رہے ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ ایک آرگومنٹس یہ تھا ہمارا بھی شروع میں کہ جس طریقے سے پچھلی دفعہ ہم اسمبلیوں سے نکلے تھے، اپنی گورنمنٹ چھوڑی تھی، پنجاب میں بھی نیشنل اسمبلی سے نکلے اور ایون دن کے پی کے بھی ختم کر دی، تو ہم اس پروسیس میں ہم چاہتے تھے کہ رہتے تو وہ چیزیں نہ ہوتی، کیونکہ 2 سال ہم نے وہ بھی مشکل دیکھی۔ اور دوسرا آرگومنٹ جب خان صاحب سے ملے ہیں تو انہوں نے کہا، ایک تو یہ کہا کہ وہ لوگ جو پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں تو اور اتنا ظلم تشدد اور اس حالات میں آپ کو پتہ ہے جس طریقے الیکشن 8 فروری کا لڑا گیا، تو ان لوگوں کے لیے وہاں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ پھر ہماری پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی الیکشن میں آئیں۔ اب اس کا ایک لیگل پہلو ہم نے نکالا ہے کہ دیکھیں کہ ہم ان سزاؤں کو بھی نہیں مان رہے، ان کو چیلنج کر رہے ہیں، تو جس سزاؤں کے نتیجے میں ہماری سیٹیں گئی ہیں تو ہم اس الیکشن کی جو لیجٹیمیسی ہے، قانونی حیثیت، یہ بھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے ایک ہماری آپ جیت سمجھ لیں، چلو منیب صاحب نے بڑی اچھی بات کی، گراؤنڈ ریئلٹی انہوں نے بتا دی ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے، ہم ورکر بھی اس ٹائم ورکر بھی کھڑا کر دینا جس کے خلاف وہ جیت جائے۔ یہ پہلی دفعہ اطہر صاحب پہلے ایڈجسٹمنٹ ہوتی سیٹ، نون لیگ اور پی 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 اکٹھے ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کس کا خوف ہے؟ جو آدمی جیل میں بیٹھا ہے، یہ جیت ہے کہ ایک آدمی کا اتنا خوف ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں اکٹھے ہو گئے، ہر حلقے میں اکٹھا ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جس طرح ابھی خواجہ سعد کا، چلو وہ تو سیٹ ضمنی سیٹ وہ تو اس والی ہے گورنر صاحب والی، حماد کے والد والی، ادروائز ہر جگہ پہ۔ تو یہ میرا خیال ہے خان صاحب کا فیصلہ اس وجہ سے ٹھیک ہے جو کمیٹیوں سے استفاد ہے نا، خان صاحب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ دیکھو میں ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہوں اور لوگوں کو جو میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے، حقیقی آزادی، تو ہم سسٹم کے خلاف ہے، تو سسٹم سے بھی ہم نکل گئے ہیں۔ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں مذاکرات کریں، سارے لوگ بیٹھے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پرنسپل پہ جنگ ہے نا، اس کو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا کہ وہ ہم چیز نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے نا کہ جماعت کے اندر بہت سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہیں اس فیصلے سے۔ کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اطہر صاحب آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جماعت کا کوئی لیڈر، کوئی الیکٹیبل 8 فروری کو ثابت ہو گیا کہ خان نے اگر ورکر کو ٹکٹ دیا ہے تو وہ بھی کامیاب ہوگا۔ ابھی خان صاحب یہ بائی الیکشن پہ ابھی مانگے نا ٹکٹ کا نام تو لائن لگ جائے گی، مجھے پتا ہے۔ میں چیف الیکشن کمشنر تھا جب رات کو بھی لوگوں کو پریس کانفرنس ہونی تھی، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، تو اس پہ بھی کہیں ڈیڑھ نہیں ختم ہوتے تھے۔ تو یہ لیڈرشپ کچھ بھی کرتی رہے،
ہاں ووٹ اس آدمی کا ہے جس میں لوگوں نے کہا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے. تو یہ تو بات غلط ہے کہ چیئرمین جائے, جو کوئی جنرل سیکرٹری جائے, جب میں جاؤں, جو کوئی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ وہ جس کو ٹکٹ دے گا وہی کامیاب ہوگا, کیونکہ اس کا جو مشن ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس نے اپنی جنگ جیتی ہے, لوگوں کو شعور دے دیا ہے, تو اب اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لوں گا. بریک سے تھوڑی سی بات کریں گے نئے صوبوں اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی, کیوں یہ جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے, اگر مقامی حکومتیں مضبوط ہوں تو کیا اس طرح کی صورتحال میں بھی وہ ایک بہتر طریقے سے ریئیکٹ کر سکتی ہیں, جلدی ریئیکٹ کر سکتی ہیں؟ اس پہ بھی گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا رانا صاحب, آبویسلی اس وقت تو یہ ایک بحث تو چل رہی ہے ملک میں نئے صوبوں والی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ جب بھی چیزیں میچور ہوں, نئے صوبوں کی ضرورت ہے یا مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ اور این ایف سی وارڈ کے اندر بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو پیسہ بھیجا جاتا ہے وہاں پہ بھی قانون سازی ہو کہ ضلع تک پیسہ ٹرانسفر ہو, سنس کہ آپ ساری یہ جو ٹیم ہے, اکنامک ٹیم ہے, اس کا بھی حصہ ہے, فائنانس منسٹری کا بھی حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وائبل آپشن ہے؟ دیکھیں, یہ سوال نہ اٹھتا اگر 140 جو آئین کا آرٹیکل 140A ہے جو کہ لوکل باڈیز کے سے ریلیٹڈ ہے, وہ امپلیمنٹڈ ہوتا لیٹر اور اسپرٹ کے بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو یہ سوال ہی نہ اٹھتا. دیکھیں, یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو سب سے جو امپورٹنٹ ٹیئر ہوتا ہے گورننس کا وہ لوکل باڈیز کا ہوتا ہے, جس کے ذریعے سروس ڈلیوری کی جاتی ہے, جس کے ذریعے ہیلتھ, ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر اور دیگر معاملات, آپ کی واٹر اینڈ سینیٹیشن کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں یہ سروس ڈلیوری کا میکنزم ہوتا ہے, اور یہ جو ہے فائنینشلی اٹونومس ہوتا ہے کہ اس کو فنڈز ملنے ہی ملنے ہوتے ہیں. تو یہ نہ ہونا, اس کا نہ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ویکیوم ہے, اور جو ہماری ایک پولیٹیکل جرنی, جو کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جمہوری جرنی ہو یا میچورٹی کی طرف جرنی ہو, اس کے اندر یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے, اس کا مسنگ ہونا. کیونکہ یہ نہیں ہے تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم اپنی گورننس کو کیسے بہتر کریں, کیونکہ ان کو فائنینشلی ایکویٹیبلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو فنڈز نہیں ملتے ڈیولپمنٹ کے. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ صوبے اور مزید بنا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم اس چیز کے اوپر فوکس کریں, اور اگر یہ نہیں ہوتا تھرڈ ٹیئر تو میں بالکل پھر, یعنی کہ یہ میری پارٹی کا موقف نہیں ہے, لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر اور طریقے سے گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی, جس میں یہ صوبوں کی ڈسکشن پھر آ سکتی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں لوکل باڈیز وہ نظام ہے جس کے ذریعے سروس ڈلیوری ہوتی ہے, اور اس کو ہمیں اس کو لانا ہوگا. اس پہ سب جماعتوں کی ایک میرے خیال سے یہ جو ایک ریس ہوتی ہے, ہر تھوڑی دیر بعد آپ لوکل باڈی کا نیا آپ لا لے کے آتے ہیں کہ آپ اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں, اور پھر جب نظام بھی آتا ہے تو وہ ایسا ایک کہہ لیں کہ ایک امپورٹنٹ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جو ڈلیور نہیں کر پاتی. تو ہمیں وی ہیو ٹو کم ٹو اے کنکلوژن آن دس. سب جماعتوں کو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میرے خیال سے اگر کوئی پرماننٹ سولوشن نکل آئے تو یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے. جی نیازی صاحب, اب آپ کی جماعت بھی اقتدار میں رہی, اس وقت بھی آپ لوگ خیبر پختونخوا میں اقتدار میں, نئے صوبے یا بلدیاتی نظام دیکھیں نا, اس پہ تو کم از کم کنسنسس ہونا چاہیے. اچھا, مجھے ذرا ٹائم دیں گے. جی جی جی. اچھا, جو آرٹیکل 160 ہے یہ ڈیل کرتا ہے این ایف سی کو, نیشنل فائنانس ایوارڈ کو, جو کہتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف فنڈز بٹوین دا فیڈریشن اینڈ پروونسز, اور اس کو آپ کٹ بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہ جب مرجر ہوا فاٹا کا تو 8 ڈسٹرکٹ چلے گئے کے پی کے کے پاس, آبادی بھی بڑھ گئی, اس کو آپ نے فنڈز وہ نہیں دیے جو آج تک پینڈنگ ہے, جو بار بار صوبہ کہتا ہے کہ اس کی مد میں جو آپ نے بڑھایا تھا وہ ہمیں نہیں ملا. نمبر 2, وہاں ایک تھا کہ ٹیررزم اور سیکورٹی کی مد میں بھی تھا, یعنی صوبوں کی, میں ایک کے پی کے کی نہیں کہتا کیونکہ بلوچستان کو زیادہ میں کہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہم پروڈکشن دیتے ہیں, مطلب آپ یہ پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں, وہاں آپ گیس, آپ اس کے اندر سارا میکانزم دیا ہے آرٹیکل 160 پہ. دوسری جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں, یعنی یہ صوبوں کا, چاہے سندھ ہو چاہے پنجاب, کوئی بھی, یہ صوبوں کا اپنی ڈیمانڈ, جینون ڈیمانڈ ہے, اور اس کا ایوارڈ 2010 میں ہوا, اس کے بعد ہوا ہی نہیں. کون رسپانسیبل ہے؟ پارلیمنٹیرین, کہ بھائی جا صدر نے یہ ایوارڈ کیوں نہیں کیا. 2010 کے بعد ابھی 11واں ایوارڈ, اور وہ 7واں ایوارڈ ہوا, اور 7واں کے بعد باقی نہیں, ابھی آ کے 11واں ایوارڈ ہو رہا ہے. یعنی آپ نے صوبوں کو, یہ بھی ایک سب سے بڑی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, اور ان کو آپ
اپنے حقوق سے ڈپرائیو کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں تو پیدا ہونی ہے مسائل۔ دوسرا ہے سب سے جو ہے لازمی تھا آرٹیکل جو رانا صاحب نے کہا 140، جس کے تحت لوکل باڈیز ہوتی ہیں۔ آپ اسلام آباد میں آپ نے الیکشن نہیں کرائے، ایک جج نے جسٹس اپنا ارباب طاہر صاحب نے آرڈر کیا کہ 2 دن میں الیکشن کرائیں، کیا الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن کروائے؟ ابھی اسلام آباد کا حال دیکھیں، جب لوکل باڈیز ہوتی ہیں تو فنڈز نیچے جاتے ہیں عوام تک، اور ایک ایک وارڈ کا ممبر جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اپنی تمام انڈیویجولز کے آگے، اور چھوٹے چھوٹے رفاہی کام ہوتے ہیں، کہیں سولنگ سڑک ہر چیز۔ اور یہی نظام یو کے میں ہے کہ ہر کونسل جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے اور وہ اپنے ایریے کی رسپانسیبل ہوتی ہے، انفراسٹرکچر کی جو بھی چیزیں ہیں وہ رسپانسیبل ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں فرق نہیں پڑتا؟ سم ٹائم اوپر حکومت کے وفاق میں کسی اور کی ہوتی ہے، نیچے کونسل میں مختلف جماعتوں کی ہوتی ہے، تو اس سے وہ نشانہ بھی نہیں بنتے وہاں ان کو فنڈ۔ اچھا یہ دیکھو، یہ پارلیمنٹیرین کا کام تو ٹوٹلی لیجسلیشن کرنا۔ تو یہ دوسری بات آپ نے صوبوں اور ڈسٹرکٹ کی، وہ میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں بطور وکیل۔ دیکھیں یہ جو بنے ہوئے نا تخت لاہور، اور یہ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے صوبہ سندھ دے دو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے تک آپ کے ہماری حکومت میں بنائے تھے، پرویز الہی نے ہماری گورنمنٹ کے اندر تلہ گنگ کو، مری کو، میاں والی کو ڈویژن ہی بنایا، ڈسٹرکٹ بھی ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن پہ اخراجات، پھر جنوبی پنجاب کو صوبے کی بات ہی تھی، وہ بننا بھی ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ یہ آپ کو اچھی ایڈمنسٹریشن، اور آپ کو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، اس سے اب بلوچستان میں 3 صوبے بن جائیں، آپ کے جتنے وہاں معدنیات ہیں، جتنے لوگوں کے مسائل ہیں، ایڈمنسٹریشن موقع پہ چلی جائے گی، اس سے پاکستان کو فائدہ ہونا ہے۔ تو لہٰذا پنجاب، سندھ، KPK کو بھی صوبوں میں اس وجہ سے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے کہ یہ جو مناپلی ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے۔ پھر KP جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بھی ڈیوائیڈ ہو، آپ کو کوئی ایشو نہیں۔ وہ ہزارہ ڈویژن کا کہتے ہیں، ان کو لوگوں بننا چاہیے، ساؤتھ KP کا بھی کہتے ہیں، جی ساؤتھ کے بننا چاہیے۔ اور اس سے جو ہے نا یہ جو ہر روز یہ ہوتا ہے کہ جی سندھ مجھے دے دیں، پنجاب مجھے دے دیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا منیب صاحب، یہ صوبوں کی بحث تو چل رہی ہے، اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو بریفلی کامنٹ کیجئے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں غالباً شیر شاہ، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں پہ تفتیشی نے بتایا کہ تقریباً 27-28 مہینے کے بعد ان سے ڈنڈا برآمد کر لیا گیا ہے، باقی تحقیقات جاری ہیں، اور ان کو اب جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھی بھیج دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف اور حکومت والے معاملات ہیں، ان میں مزید تلخی آنے والی ہے، یا کوئی حالات آپ کو تھوڑے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اب یہ جو عطر صاحب، یہ جو سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور آپ مجھ سے کرتے ہیں، میرے خیال میں مجبوری ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال ہی بدقسمتی سے ارریلیونٹ ہو گیا ہے، میرا آپ سے پوچھنا اور آپ کا مجھ سے پوچھنا، کیونکہ یہاں باقی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کچھ ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھے اب جو بہتری کی امید یا جو تھوڑے معاملات ہیں وہ اس میں اب بہت زیادہ وہ مجھے بڑی بلیک سے نظر آ رہے ہیں چانسز، کیونکہ جو حالات خراب ہیں، اور میں آن اے لائٹر سائڈ کہوں گا بالکل اس سے، کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں تو کسی کو گراں نہ گزرے، کہ انہوں نے کہا ڈنڈا برآمد ہوا 27 مہینے بعد، تو میں نے کہا برآمد ہونے کی کیا ضرورت ہے، ڈنڈا تو موجود ہے ہر جگہ، تو اس کی برآمدگی کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اب چلیں۔ پر اس میں منیب صاحب دیکھیں نا، ہماری برادری کے لوگ، اب میں دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ اس طرح کی خبریں دے رہے تھے کہ سپتمبر میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور پہلے عید سے پہلے رہا ہو، تو وہ پھر جب صحافی خبریں دیتے ہیں پھر ہمیں بات تو کرنی پڑتی ہے۔ بات یہ ہے جی کہ تحریک آج محترمہ حلیمہ خانم صاحبہ، جو کہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے، ان کے بچے اس وقت مشکل میں ہیں، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیے مروایا، میں وہ محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو مروایا تحریک انصاف کے بہت سے دوستوں کو، ایون عمران خان صاحب کو، انہی بلاگرز نے ہیں جن کا عمران خان صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ صرف اپنے ڈالر کمانے کے چکروں میں انہوں نے ایسے کام کیا۔ کیلنڈر میں وہ تاریخ بھی جو نہیں بھی ہوتی، یعنی 38 نومبر 75 فروری، وہ بھی انہوں نے لگا دی ہوگی کہ خان صاحب اس دن رہا ہو رہے ہیں، یا ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، یا ان کے ساتھ بڑی بہتری ہو رہی ہے۔ یقین مانے ایسی چیزوں کا جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو بدقسمتی سے ان سب نے ایز اے پروڈکٹ استعمال کیا ہے، جمپنگ بورڈ کے طور پر استعمال کیا ہے اپنے اپنے پلیٹ فارمز کو چمکانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ جس طرح ہم نے گفتگو سنی کہ سیلاب جو آیا ہوا ہے
اس سے پاکستانی متاثر ہونے ہیں. یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ اس میں بھارت کا کتنا کردار ہے. اب میرے پاس کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن بھارت کا اگر آپ حالیہ ریکارڈ دیکھیں، جب بھی موقع ملتا ہے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے جھوٹا الزام لگا کے پاکستان پہ حملہ کیا گیا، پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو اس وقت بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھارت پانی اکٹھا کر کے چھوڑ رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، آبی جارحیت کر رہا ہے، تو میری نظر میں اس دعوے کے اندر وزن ہے. اب اس کا کوئی ایویڈنس ہے تو وہ تو ہماری حکومت نے دینا ہے، لیکن بدقسمتی سے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے بھی اسی قسم کی بات کی، لیکن ایک وزیر کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کر رہا ہے. پر جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا نقصان تو پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں اس وقت جو پنجاب کے اندر صورتحال ہے اس میں سیاست کو پیچھے رکھنا چاہیے، اور جتنا یا جس حد تک ممکن ہو سکے عوام کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش ہے، ساری سیاسی جماعتوں کو مل کے. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.